بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان، حوصلے اور بہادری کا ایسا معرکہ تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جہاں ایک طرف تھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت اور ایک ایسی فوج جس کے پاس ہاتھیوں کی دیوار تھی، ایسی تلواریں جو ہزاروں جنگوں میں فتح یاب ہو چکی تھی، اور دوسری طرف بس 30,000 مسلمان، مگر وہ مسلمان جو نہ سونے کے بھوکے تھے اور نہ زمین کے طلبگار۔ انہیں اگر کچھ عزیز تھا تو وہ تھا اللہ کا دین اور شہادت کی آرزو۔ یہ وہ دن تھا جب تلواروں نے فیصلہ کیا، جب زمین کانپ اٹھی، جب رستم جیسا سپہ سالار اپنی ہی فوج کے قدموں تلے رون دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ کی سب سے زبردست جنگوں میں سے ایک، جنگ قادسیہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف بڑی فوجیں ہی جنگیں جیتتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے یقین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ سن 636 عیسوی کا ہے، جب دنیا کی دو بڑی سلطنتیں رومی اور ایرانی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو چاہتے تھے کہ اسلام کی روشنی ہر کونے تک پہنچے۔ ادھر ایران میں بادشاہ یزدگرد کو مسلمانوں کا بڑھتا ہوا اثر ایک بڑا خطرہ لگ رہا تھا، اور اس نے اپنی سب سے طاقتور فوج قادسیہ کے مقام پر اکٹھی کر لی۔ مسلمانوں کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا فارس کا سب سے بڑا جرنیل رستم فرخزاد۔ ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کے لیے ایک ایسے سپہ سالار کا انتخاب کیا جو نہ صرف بہترین جنگجو تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں کا لشکر 30,000 پر مشتمل تھا، جبکہ ایرانی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج بھی تھی۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے مگر جذبہ بے مثال تھا۔ جنگ سے پہلے ایرانی سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک سفیر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ رستم نے کہا، تم لوگ صحرا کے بھوکے پیاسے لوگ ہو، تمہیں ہم سونا اور زمین دے سکتے ہیں مگر جنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم دنیا کو آزاد کروانے آئے ہیں تاکہ لوگ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ ہمیں تمہارے سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا حکم کافی ہے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب قادسیہ کا میدان گواہ بنا تاریخ کی سب سے زبردست لڑائی کا۔ ایرانی فوج کے ہاتھیوں نے مسلمانوں کے گھوڑوں کو ڈرانا شروع کیا، مگر پھر مسلمانوں نے ایک حیران کن حکمت عملی اپنائی۔ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھیوں کی آنکھوں پر حملہ کیا، اور حضرت طلحہ بن خولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ہاتھیوں کی سونڈ کاٹ کر انہیں اندھا کر دیا۔ ہاتھی خود ہی اپنی فوج کو روندنے لگے اور ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب فارس کا غرور رستم فرخزاد میدان میں بھاگنے لگا، مگر اللہ کے شیروں نے اسے چھوڑا نہیں۔ حضرت ہلال بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دبوچ لیا اور ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی، ایرانی سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور اسلام کا پرچم اب فارس کی سرزمین پر لہرا رہا تھا۔ تو یہ تھی وہ جنگ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ طاقت صرف فوجیوں کی تعداد میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی سونے چاندی کے خزانوں میں، بلکہ وہ دل میں چھپے جذبے میں ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ یا تو فتح یا شہادت۔ رستم مر چکا تھا، ایرانی سلطنت کے ستون گر چکے تھے، اور قادسیہ میں اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہو چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ متاثر کن لگا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی جنگیں اور اسلامی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔